اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد والصلاة والسلام علی مصدر الخیر و اشرف بریتہ ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین اما بعد۔ برادران گرامی، ماہ رمضان المبارک اور اس ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو وفات ہے محسنہ اسلام ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی۔ تو مناسب محسوس ہوا کہ بی بی کی شخصیت پر بھی تھوڑی سی بات کی جائے اور اس ام المومنین کی جو فداکاری اور دین اسلام کے لیے جو ان کی خدمات ہیں، ان خدمات کے اعتراف کے طور پہ کچھ نہ کچھ خراج عقیدت بھی انہیں پیش کیا جائے اور نوجوان نسل کو ان کے مقام اور ان کی شان اور ان کے مرتبے سے بھی آگاہ کیا جائے۔ تو یہ وہ بی بی ہیں کہ جنہیں صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، مستدرک علی الصحیحین میں بھی ہے، یہ اسی طرح سے مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے کہ جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، وہ خدیجہ کسی برتن میں کوئی کھانا وغیرہ لے کے آپ کے پاس آ رہی ہیں، اور جب وہ آپ کے پاس آئیں تو فقرا علیہ السلام من ربہ ومنی، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو اللہ کی طرف سے خدیجہ کو سلام پہنچائیں اور میری طرف سے بھی سلام پہنچائیں، وبشرھا بالجنہ، اور انہیں اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت دے دیں۔ یہ دونوں بڑی اہم باتیں ہیں۔ ایسی جنت جس میں لفظ ہیں کہ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ، جنت کے ایک ایسے گھر کی آپ جناب خدیجہ کو بشارت دے دیں کہ جس میں صخبن، کوئی شور شرابہ، بے آرامی نہیں ہے، ولا نصب، اور نہ ہی کوئی تکلیف اور زحمت ہے۔ یعنی جنت کے ایک ایسے گھر کی بشارت دے دیں آپ جناب خدیجہ کو جس میں کسی قسم کی بے سکونی اور بے آرامی اور زحمت و تکلیف نام کی کوئی چیز اس گھر میں نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی مستور جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی بشارت دی گئی ہے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ اور سلام اللہ علیہا میں انہیں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ یہ روایت جو بخاری مسلم وغیرہ میں جو آئی ہے اس میں یہ لفظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فقرا علیہ السلام منی من ربہ ومنی، جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ میری طرف سے بھی سلام پہنچا دیں انہیں، اور اللہ سلام بھیج رہا ہے خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے۔ دونوں باتیں عزیزان بہت اہم ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی ایسی ہستی یا ایسی مستور ہے، ایسی عظمت والی مستور ہے کہ خالق کائنات پیغام بھیجے، جبرائیل حامل وحی کے ہاتھ پیغام بھیجے کہ خدیجہ کو میرے سلام دیں، اور صرف یہ نہیں، وہ اسے جنت کی بشارت دے دیں، جنت کے گھر کی بشارت دے دیں، اور گھر کا ماحول تک بتا دیا جائے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی بے سکونی اور بے آرامی اور شور و غل وہاں نہیں ہے، اور وہاں سکون ہی سکون ہے خدیجہ کے لیے، اس گھر کی بشارت خدیجہ کو دے دیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ یہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جبرائیل نے آ کے کہا کہ خدیجہ کو ہمارا سلام، اللہ کہہ رہا ہے کہ خدیجہ کو ہمارا سلام پہنچائیں، اور میری طرف سے بھی یا رسول اللہ خدیجہ کو سلام پہنچائیں۔ یہ کیا مقام ہے اور یہ کیسی بی بی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب کرام کے سامنے زمین پہ 4 خط کھینچے اپنی انگلی سے اور فرمایا کہ دیکھتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ
انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ آپ فرمائیں. فرمایا کہ یہ 4 بیویاں ہیں، 4 مستورات ہیں جو اس پوری دنیا کی مستورات سے افضل ترین ہیں. ان میں سے ایک مریم بنت عمران ہے، اور دوسری آسیہ بنت مزاحم ہے، اور تیسری خدیجہ بنت خویلد ہے، اور چوتھی میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے. یہ 4 مستورات جو پوری دنیا کی تمام خواتین سے افضل ہیں. ان میں تیسرے نمبر پہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا رسول اللہ نام لے رہے ہیں. تو جناب مریم وہ ہیں کہ خداوند عالم ان کے لیے فرما رہا ہے قرآن مجید میں، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، کہ ہم نے کائنات پر کی عورتوں پر آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے، آپ کو مصطفیٰ بنایا ہے اور آپ کو طاہرہ بنایا ہے. وطہرک. اور جناب آسیہ بنت مزاحم کا مقام دیکھ لیں، وہ قرآن مجید میں ہے کہ خالق کائنات خود ارشاد فرما رہا ہے ضرب اللہ مثل الذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ نے تمام اہل ایمان کے لیے نمونہ بنا دیا ہے فرعون کی زوجہ کو. اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں اہل ایمان میں. ضرب اللہ مثل للذین آمنوا، اس آمنوا میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں. تو وہ فرعون کی زوجہ جناب آسیہ بنت مزاحم کو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے مردوں کے لیے بھی نمونہ بنا دیا ہے، عورتوں کے لیے بھی نمونہ بنا دیا ہے، کہ کس طرح سے نجس ترین ماحول میں رہ کے، فرعون کے محل میں رہ کے، اور اتنی آلودگی والی جگہ پہ رہ کے اس مستور نے اپنے آپ کو اس فرعون کی رعونت سے اور تکبر سے اور اس کی فرعونیت سے اپنے آپ کو اس کی کیچڑ سے یوں محفوظ رکھا ہے جس طرح دلدل میں کمل اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. تو خداوند عالم فرما رہا ہے کہ اس طرح سے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو دنیا کی آلودگی سے محفوظ رکھے جس طرح آسیہ بنت مزاحم نے رکھا ہے. تو یہ 2 مستورات، ان کے متعلق قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور نبی فرما رہے ہیں کہ تیسری جو بیوی ہے جس کا مقام دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے بلندتر ہے وہ جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ. تو جیسے کہ قرآن نے گواہی دی تھی جناب مریم کے لیے طہرک واصطفاک، کہ اللہ نے تجھے پاک و طاہر بنا دیا ہے. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا مقام بھی یہ ہے کہ مکہ کے کافر کہنے پہ مجبور، انہوں نے لقب دے دیا طاہرہ. مکہ کے آلودہ ترین ماحول میں، جہاں عورتوں کا جو کردار تھا اس دور میں وہ قابل بیان نہیں ہے، اور ایسے ماحول میں ایسا کردار پیش کرنا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ طاہرہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں. اور جیسا کہ مختلف علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ان خدیجہ امرۃ کاملہ میمونۃ فاضلہ تخشى العار وتحذر الشنار. یہ جناب ابو طالب نے یہ لفظ کہے ہیں جناب خدیجہ کے لیے کہ خدیجہ وہ مستور ہے جو کاملہ ہے. کاملہ یعنی جس میں کوئی نقص نہیں ہے، میمونہ بابرکت ہے، فاضلہ فضیلت والی ہے، تخشى العار جو عیب اور عار کی چیزوں سے دور رہتی ہے، وتحذر الشنار اور بدنامی اور رسوائی کے کاموں سے خدیجہ بہت دور ہے. یہ جناب ابو طالب فرما رہے ہیں جناب خدیجہ کے متعلق. اور اسی طرح سے مختلف علماء نے وَكَانَتْ تُدْعَىٰ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالطَّاهِرَةِ وَالسَّيِّدَةُ نِسَاءِ قریش. 2 القاب اس دور میں مشہور تھے بیوی کے، ایک سیدہ نساء قریش یعنی قریش کی عورتوں کی سردار، یہ بھی زمانہ جاہلیت میں لقب ملا، اور طاہرہ کا لقب بھی زمانہ جاہلیت میں ملا. اور مختلف آسمانی کتابوں میں بیوی کو جس لقب سے یاد کیا گیا ہے اس کا ترجمہ اگر اردو میں کریں تو آب حیات بنتا ہے. یعنی مختلف آسمانی کتابوں میں اللہ نے بیوی کو آب حیات کے نام سے یاد کیا ہے، اور واقعی یہ بیوی آب حیات ہے دین اسلام کے لیے. دین اسلام کی رگوں میں جو زندگی کی رمق ہے، جسد دین اسلام کے جسد اور جسم میں جو زندگی کی رمق ہے وہ بیوی کی وجہ سے ہے، بیوی کے مال کی وجہ سے ہے، بیوی کی قربانیوں کی وجہ سے ہے. تو دین اسلام کو تو آب حیات ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. اسی طرح سے انجیل میں اگر آپ دیکھیں تو انجیل میں بیوی کا نام جو ہے، لقب جو بیوی کو دیا ہے خداوند عالم نے اپنی کتاب انجیل میں، تو اس کو اگر عربی میں ترجمہ کریں تو وہ مبارکہ بنتا ہے، بابرکت مستور.
اور یہ واقعی بابرکت مستور ہے۔ برکت اسے کہتے ہیں کہ جہاں اللہ کی نعمت ٹھہر جائے، تو نعمت ولایت جہاں آ کے ٹھہر گئی ہے، جس مستور سے اتنی عظیم ترین ہستیاں کائنات عالم کی جن کی ولادت ہوئی ہے، وہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام، جو یہ بی بی صرف ام المومنین نہیں بلکہ ام الائمہ بھی ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام کی بھی ماں ہے، یہ سرکار کو اسی نے اپنے گھر میں پالا ہے، امیر المومنین علی علیہ السلام کو۔ اور اسی طرح جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا، پھر عطرت رسول تو اسی بی بی سے چلی ہے۔ تو اس طرح سے یہ بی بی مبارکہ ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، جب بی بی نے آپ سے شادی کی رغبت کی اور شادی کا اظہار کیا، تو فرمایا کہ انی قد رغبت فیک لقرابتک منی، میں آپ کی طرف رغبت میں نے کی ہے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں چونکہ آپ میرے قریبی رشتہ دار ہیں۔ وشرفک فی قومک، اور جو کہ آپ اپنی قوم میں ایک شرافت رکھتے ہیں، ایک شرف رکھتے ہیں۔ وامانتک عندہم، اور چونکہ آپ ان کے نزدیک امین ہیں۔ وحسن خلق کا، اور آپ کے حسن خلق کی وجہ سے۔ وصدق حدیث کا، یعنی آپ کی سچائی کی وجہ سے، آپ کی امانت داری کی وجہ سے، اور آپ کے اخلاق کی وجہ سے، اور لوگوں کے نزدیک آپ کے شرف کی وجہ سے، اور اپنی قرابت کی وجہ سے، یہ چیزیں مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں آپ سے ازدواج کروں، ان کی وجہ سے میں راغب ہوں گا۔ آپ یعنی آپ کے اخلاق نفسانی کی وجہ سے متاثر ہو کر، آپ کی شخصیت، آپ کے خلق سے، آپ کی صداقت اور امانت سے متاثر ہو کر، یعنی آپ کے ازدواج کی وہ خواہش، اس کا مطلب ہے کوئی کسی شہوانی جذبے کے تحت نہیں ہے، ظاہری حسن دیکھ کر نہیں ہے، بلکہ آپ کا جو حسن باطنی ہے وہ ساتھ ملحوظ خاطر ہے۔ یقیناً پوری شخصیت رسول اللہ بھی بی بی کے پیش نظر رہی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ رسول اللہ کے چہرے اقدس کو دیکھ کے متاثر نہ ہوئی ہوں، رسول اللہ کے جسم اطہر کو دیکھ کے، نشست و برخاست کو دیکھ کے، بلکہ جب پہلی مرتبہ بھیج رہی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دے کر شام کی طرف تجارت کے لیے، تو کسی نے کہا کہ اتنا مال پہلی مرتبہ دے کے نہ بھیجیں، اتنا اعتبار نہ کریں۔ تو بی بی نے کہا کہ چپ رہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم نے دیکھا نہیں ہے ان کے چہرے کو، وہ اپنے چہرے سے ہی امین لگتے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ اتنا مال دے کے نہ بھیجو، یہ وہ ہستی نہیں ہے جو مال کی ہوس رکھتی ہوں۔ تم نے دیکھا نہیں جب یہ میرے گھر میں داخل ہوئے اور جب چلتے ہوئے آ رہے تھے تو مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کائنات کا سردار چل کے آ رہا ہو۔ تو اتنی بصیرت اس بی بی کی، اور اتنی اس بی بی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں بی بی کا کمال ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح سے شخصیت رسول اللہ کو پہچانا ہے، آپ کے اخلاق کو پہچانا ہے، آپ کی نبوت اور رسالت، اس منصب کو جو آپ کو عطا ہونے والا ہے، اس سے پہلے سے بی بی متنبع ہے، اسے پہچانا ہے بی بی نے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے شادی کی۔ وگرنہ مکہ کے کتنے لوگ شادی کی دعوت دے رہے تھے لیکن کسی کو بی بی نے وہ جواب نہیں دیا ہے۔ حالانکہ کسی سے شادی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود علماء نے نقل کیا ہے کہ انہا تدعی فی الجاہلیت بالطاہرۃ لشدت عفافہا وصیانتہا، کہ یہ بی بی کی پاک دامنی کی شدت کی وجہ سے مکہ کے زمانہ جاہلیت کے مشرک اور کافر لوگ آپ کو جو ہے طاہرہ کہتے تھے، اور وصیانت، اور اپنے نفس کی حفاظت کی وجہ سے، اپنی ذات کی حفاظت کی وجہ سے، کسی ہر آلودگی سے اپنے ذات کی حفاظت کی ہے، تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اس زمانے کے آپ کو طاہرہ کہتے تھے۔ تو کوئی سیدہ نساء قریش کہہ رہا ہے، کوئی طاہرہ کہہ رہا ہے، انجیل بی بی کو مبارکہ کہہ رہی ہے، مختلف آسمانی کتابیں بی بی کو آب حیات کہہ رہی ہیں۔ تو یہ مقام ہے اس بی بی کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظمت ہے اس بی بی کی۔ اور یہ دیکھیے کہ پھر سارا جب ازدواج ہو گیا رسول اللہ کے ساتھ، تو اپنے سارے وہ خزانوں کے صندوق اٹھائے اور چابیاں اٹھائیں، اور رسول اللہ کو ان صندوقوں کے پاس لے گئیں اور کہا کہ یہ چابیاں قدموں میں رکھ دیں، اور اپنے خزانوں کی چابیاں رسول اللہ کے قدموں میں رکھ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ خزانوں کی چابیاں ہیں۔